آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں ہاں کہ جب جز کل سے جدا ہو جاتا ہے تو کیفیت ایسی ہوتی ہے. جب جز کل سے جدا ہو جاتا ہے تو کیفیت ایسی ہے. ایک دفعہ بلال، حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان رسول اللہ کی وفات کے بعد دینا بند کر دی تھی. اور بی بی فاطمہ زہرا نے ایک دفعہ اشتیاق سے کہا رسول خدا کی وفات کے بعد بلال حبشی نے اس لیے اذان بند کر دی تھی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں کہ بلال کی اذان تائید ہے، سپورٹ ہے ان مجرم کی. تو ایک مرتبہ حضرت سیدہ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اپنے والد کے مؤذن کی اذان میں اذان سنوں. جیسے ہی بلال کو بی بی کی خواہش کا علم ہوا تو انہوں نے اذان دی. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو بی بی کو اپنے والد کا زمانہ یاد آیا. کتنا پر مسرت زمانہ تھا. آپ بے ساختہ رونے لگی. جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچا تو بی بی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. لوگوں نے بلال سے کہا کہ اذان ختم کرو، رسول خدا کی بیٹی ہے، دنیا سے رخصت ہوگی. بلال نے اذان روک دی اور جب سیدہ کو ہوش آیا تو آپ نے ان سے اذان مکمل کرنے کی خواہش کی. بلال نے بڑے ادب سے معذرت کرتے ہوئے کہا سیدۃ النساء میں اس خدمت سے معافی چاہتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میری اذان سن کر آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچے. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بلال کو اذان مکمل کرنے سے معاف کیا. تو جب وقت قریب آیا بی بی فاطمہ زہرا یعنی حسنین شریفین باہر کھیل رہے ہیں اور آسمہ جو خادمہ ہے بی بی فاطمہ زہرا کی وہ کہتی ہے کہ ہاں کہ حسنین کریمین سے کہا کہ تم دونوں اپنے والد کے پاس جاؤ اور مولا علی کو بتاؤ. حضرت سیدہ نے آخری لمحات میں مجھ سے فرمایا کہ وفات پیغمبر کے وقت جبرائیل امین جنت سے کفور لے کر آئے. رسول خدا نے اس کے 3 حصے کیے. ایک حصہ انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا اور ایک حصہ علی کے حوالے کیا اور ایک حصہ میرے حوالے کیا. اس کا وزن 40 درہم ہے، یعنی اس کا وزن 40 درہم ہے. میرے حصے کا جو کفور ہے فلان جگہ رکھا ہے تو وہ تم لے کر آؤ. یہ کہہ کر آپ نے منہ پر چادر ڈالی سیدہ فاطمہ زہرا نے اور مجھ سے فرمایا، آسمہ کہتی ہے کہ بی بی فاطمہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم کچھ دیر صبر کرنا اور میرا انتظار کرنا، پھر مجھے آواز دینا. اگر میں جواب نہ دوں تو تم سمجھ لینا کہ میں اپنے والد کی خدمت میں پہنچ چکی ہوں. آسمہ نے کچھ دیر صبر کیا، پھر بی بی کو صدا دی لیکن کوئی جواب نہ آیا. انہوں نے کہا اے دختر مصطفیٰ، اے بہترین نساء کی دختر، اے بہترین انسان کی دختر، اے روئے زمین پر چلنے والوں سے افضل ترین شخص کی دختر، اور اے اس کی دختر جو شب معراج مقام کعبہ قوسین پر پہنچا. یعنی یتیم بچوں کو بی بی بلا رہی ہے. اور جب حسنین شریفین اپنی ماں کے پاس پہنچے تو امام حسن اور حسین پکار پکار کر رونے لگے. پہلے امام حسین نے اپنی والدہ کا بوسہ لیا، پھر پاؤں کو چوما، پھر امام حسن آئے، اس نے اپنی ماں کو چوما اور اتنا پکار پکار کر رونے لگے. مولا علی اس اسنا میں آگے اور کہا امام حسن نے کہ اگر اماں تم مجھے جواب نہ دے گی تو میں مر جاؤں گا. تو اس اسنا میں روایتوں میں ملتا ہے کہ ہاں کہ بی بی نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور
پکارا او میرے بیٹو. یہ مختصر واقعہ ہے بی بی فاطمہ کی شہادت کا. مگر جو دوسرا پہلو ہے، جب مولا علی نے بی بی فاطمہ زہرا رات کے اندھیرے میں دفن کیا، اہتمام کیا، جنازہ رات کو ہوا، اور یہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ بی بی کہاں دفن ہے. مولا علی نے جنت البقیع میں 40 قبریں کھودی تھی. 40 قبریں کوئی روایت میں ملتی ہے، 40 قبریں دفن کہ ہاں کہ دفن کا نشان نہ ملے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بی بی فاطمہ زہرا کہاں دفن ہوئی ہے. اور جب دن آیا تو لوگوں نے سوچا کہ ہاں کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا کا دفن بھی کیا گیا ہے اتنی جلدی، اور لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہاں کہ ہم کچھ عورتوں کو مامور کرتے ہیں کہ قبریں کھودی جائیں اور پھر ہم جنازہ بی بی فاطمہ زہرا کا پڑھیں. جب مولا علی کو یہ علم ہوا تو مولا علی نے زرد قبا پہن کر تلوار لے کر جنت البقیع میں گیا اور کہا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی قبر کو ہلایا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی نہیں جانتے کہ بی بی کہاں دفن ہے. 3 مقام ہے جہاں بی بی کا دفن کا امکان ہے. ایک تو جنت البقیع میں ہے، ایک خود حجرے میں ہے، اور ایک مقام وہ ہے کہ جو رسول کی قبر اور منبر کے درمیان ہے. مولا